وجود کو فنا فی اللہ کر دیا ہے، اس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کیا ہے اس سے تھوڑی ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے ایسے دروازوں کو تلاش ہی نہیں کیا کہ جن کے یہاں اقربا پروری نہیں ہو، ہم نے ایسے دہلیز کو دیکھا ہی نہیں کہ جنہوں میں صرف اپنا پیٹ بھرا ہو، ہم نے ایسے دہلیز کو دیکھا ہی نہیں جو ماہ مبارک رمضان میں شکم سیر ہوتے ہوں، ہم ایسی دہلیز کا سجدہ نہیں کرتے جو ماہ مبارک رمضان میں کھلم کھلا افطار کرتے ہو، ہم تو ایسوں کی دہلیز دیکھتے ہیں کہ جو سال کے 12 مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے دربار والوں کی ہم دربار داری نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے تو ہمیں اس ذات کو دیکھنا چاہیے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے وہ پروردگار کہ ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود جس نے ہمارے اوپر رحمانیت کا فیض برسایا۔ اتنا کریم ہے وہ پروردگار جو اس نے رحیمیت کے سائے کو ہمارے اوپر جلوہ فکر کیا۔ ہم کتنا گناہ دن بھر میں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے رحم سے، نظر کرم سے، نظر رحمت سے اپنا منہ نہیں موڑا۔ یہ آنکھ جو اس نے دیا ہے اس کے رحمانیت کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تا حد نظر دیکھتے ہیں۔ یہ کان اس نے دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچھی بری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ زبان اس نے دیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اچھی بری چیزوں کا ذائقہ بتاتے ہیں۔ یہ ہاتھ اس نے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہر کام میں اس کی مدد لیتے ہیں۔ یہ پاؤں اس نے دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے ہم اپنی مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم اسے چند وقت میں یاد نہ کریں، ماہ رمضان میں اس کے حکم کو نہ مانیں۔ سبب ہے اتنی ناانصافی ہے یہ، اتنی ناانصافی ہے یہ۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے یہاں ملک کا وزیر اعظم آنے والا ہے تو کیا بھوک اور پیاس آپ کو لگتی ہے؟ اس کے تیاری میں، اس کی آمادگی میں نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پانی یاد رہتا ہے، نہ کپڑا یاد رہتا ہے، نہ گھر والے یاد رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، یا وہ اللہ، یا اللہ نے جسے اپنا نمائندہ بنایا، رسول اسلام، یا رسول نے جسے اپنا جانشین بنایا، یا محمد کا احترام کریں گے یا اللہ کا احترام کریں گے، ان کے لیے ہم سر بسجود ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں، اللہ نے ان لوگوں کا اتنا احترام کیا۔ آپ ہمیں انصاف سے بتائیے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی کام کیا ہو، ہمارا وظیفہ ہے کام کرنا، لیکن اللہ کا وظیفہ کام کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ نے آل محمد کے اوپر صلوات بھیجنے کا کام کیا ہے، اس لیے قرآن نے یہ اعلان کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اے مومنین، تم بھی یہ کام انجام دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بادشاہ کی نہ پرستش کرتے ہیں، نہ پوجا کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں۔ ہاں، اگر انسانیت کے دائرے میں ہے تو انسان ہے، لیکن اگر وہ بادشاہ ظالم ہے تو اس کو ہم اچھے لفظ سے نہیں یاد کرتے۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، اگر وہ جھوٹا ہے تو قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ فاسق ہے تو قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الفاسقین۔ تو ہم ایسے فاسق، فاجر، ظالم بادشاہوں کے اوپر اچھے نام سے لقب نہیں دیتے۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو جو اللہ لعنت کرتا ہے تو ہم بھی لعنت بھیج دیتے ہیں۔ صلوات ایک بات کہہ دیں، آپ کی تمام بہت تھک گئے ہیں، دن بھر آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ تھکے ہیں، لیکن جو اس وقت کا آپ کو اجر ملے گا اسے کوئی ملک لکھ نہیں پائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ ہشام ابن عبد الملک بن مروان، جو اس کو جانتے ہیں فوراً اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر بہار الموت ستم کیا، بے پناہ لعنت ہو اس کے اوپر۔ ہشام ابن عبد الملک بن مروان، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ بے شمار۔ یہ مکے آیا حج بیت اللہ کے لیے، وہاں سے مدینے آیا مسجد النبوی کی زیارت کے لیے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد اس نے یہ اعلان کرایا کہ اگر کوئی صحابی رسول زندہ بچا ہو تو اسے بلا کے لاؤ۔ تو نے کہا صحابی رسول تو کوئی اس زمانے میں رہ ہی نہیں گیا، کہ تابعین میں سے اگر ہو کوئی، تابعین اسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کی خود زیارت کی۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول کے صحابی کی زیارت کی، اسے کہتے ہیں
ہمیں بلا کے لاؤ. تو طاؤس یمانی یمن کے رہنے والے جناب طاؤس ان کو بلا کے لایا گیا. جناب طاؤس آئے اپنا بڑھیا خیمہ مخملدار لگا کے جسے بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے بزم سجا کے بلندی کے اوپر آ کے بیٹھا. جناب طاؤس یمانی آئے, بلایا تھا اس لیے آئے. انہوں نے اپنے جوتوں کو پہنے ہوئے دربار میں اس کے حاضر ہو گئے, اور جب وہاں پہنچ گئے تو جوتوں کو اتارا, بغل میں دبایا اور جا کے اسی کے پاس بیٹھ گئے. طاؤس یمانی اس سے بڑا ناگوار گزرا, بہت غصہ آیا. کہا تم نے میری اتنی توہین کی, اتنی توہین تم نے میری کر دی. کہا میں نے خود توہین کر دی. کہا تم جوتے پہن کے آ گئے اور